Hello guys, I'm Arif John, your English mentor and you are watching our YouTube channel Exclusive English. Guys, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में जिक्र किया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। आज हम अपनी फर्स्ट वीडियो का आगाज करते हैं जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ABC से स्टार्ट करके इनकी आवाज़ें, और आज 3-4 वीडियोस हम जो बनाएंगे वो ABC के ऊपर ही बनाएंगे, जिससे हर नए शख्स को जिसने ABC स्टार्ट करनी है, जिसने ABC से इंग्लिश स्टार्ट करनी है, उसको समझ लग जाएगी कि ABCD क्या है और इसकी आवाज़ें कैसे हैं। 3 से 4 वीडियोस मेरी आप देखें ABC के ऊपर, इसमें मैंने आवाज़ों की बात की है, जैसे कि A है और A की 5 आवाज़ें हैं, A की 5 आवाज़ें हैं। उसके बाद B है, B जो है B की एक ही आवाज़ है, इसे कहते हैं कॉन्सोनेंट। 5 इंग्लिश के अंदर वॉवल्स हैं। इससे पहले कि मैं सारी डिटेल बताऊँ आपको, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इसके 26 लेटर्स टोटल होते हैं, और जिसमें जो 5 लेटर्स हैं वो हैं इसके वॉवल्स, और 2 लेटर्स जो हैं इसके वो हैं सेमी वॉवल्स। हम आहिस्ता आहिस्ता वॉवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आवाज़ चेंज करता है वो वॉवल्स ही करता है। जैसे बी ने हमेशा व की आवाज़ ही देनी होती है जगह पे, पी ने प की आवाज़ देनी है, टी ने ट की आवाज़ देनी है, आ ने र की आवाज़ देनी है। लेकिन ये जो 5 वॉवल्स और 2 सेमी वॉवल्स हैं, इसकी आवाज़ों को हम जब तक नहीं सीखेंगे हम अच्छे से इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा, आज हम डिस्कस करेंगे कि ए की 5 आवाज़ें कैसे होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ए की अपनी आवाज़ जो ए की होती है, ए अपनी पूरी आवाज़ देता है ए। इसके बाद ए जो है वो ए की आवाज़ देता है, जैसे कैट, मैट, पैट, रैट। इसके साथ जो ए है अपनी आवाज़ आ की देता है, जैसे फादर, कार, बार, टार, सार। अब जो कार है इसके अंदर ए जो है अ की आवाज़ दे रहा है, और इस तरह जब कैट है, कैट के अंदर जो ए है वो ए की आवाज़ दे रहा है, जैसे कैट। हम जब इसको गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये कैट है और ये कार है। अच्छा, हम ऐसे ही इसको कार और कैट की आवाज़ जो आती है ए की, उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ये कॉमन वर्ड है, सब लोगों को पता है, जो इनफर्ट है उनको भी पता है ये कार है, ये कैट है। तो इसी से हम आगे चलेंगे, क्योंकि जो नॉलेज होता है वह नोन टू अननोन होता है। जिस चीज़ का पता होता है वो पहले बताते हैं और फिर उसकी तरफ ट्रेवल करते हैं जिसका पता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कार और कैट 2 ऐसे वर्ड हैं जिनका सबको पता है, लेकिन मैं जब बहुत पहले जब नई इंग्लिश शुरू की तो मैं परेशान था कि ये कैट क्यों कहते हैं, CAT कैट, और CAR कार क्यों कहते हैं। और फिर जब हमने फोनेटिक्स सीखा तो उसमें हमें समझ आई कि ये चूँकि इसकी आवाज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, इसलिए इसका डिफरेंट लेटर्स जब डिफरेंट वर्ड्स जब आते हैं तो उनमें डिफरेंट उसकी आवाज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि केयर, केयर एक ऐसा वर्ड है CARE, केयर। तो इसमें जो ए है ए अ की आवाज़ दे रहा है, ए अ। तो जब टेक हम पढ़ते हैं TAKE टेक, तो उसमें ए अपनी पूरी आवाज़ देता है, टेक, ए, टेक, बेक, मेक, रेक, सेक। जब भी 4 लेटर का वर्ड होगा, लेटर कहते हैं, ए को लेटर कहेंगे, बी को भी लेटर कहेंगे, सी को भी लेटर कहेंगे। ये कलेक्टिवली अल्फाबेट है, लेकिन अकेला अकेला हम जब बोलेंगे तो ये लेटर होगा। जब भी 4 लेटर का एक वर्ड बनेगा और उसके सेंटर में ए होगा और आखिर में ई होगा, तो वो अपनी आवाज़ पूरी ए के देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि टेक, बेक, मेक, रेक, सेक। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो ए है पूरी आवाज़ दे रहा है। और केयर, बेयर, टेयर, सेयर, वेयर, ये ऐसे वर्ड हैं जिसके अंदर जो है ए अ की आवाज़ दे रहा है, ए अ की आवाज़ दे रहा है, ए अ। केयर, बेयर, और इसके बाद हम एक लफ्ज़ पढ़ते हैं डेयर, हाउ डेयर यू हम कहते हैं। तो जो डेयर के अंदर और केयर के अंदर और एक 2 वर्ड हैं, इनके अंदर ए जो है वो ए अ की आवाज़ देता है। यानी कि हमने आज 5 तरह की आवाज़ें सीखी हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहली आवाज़ हमने सीखी है कार की, का, ए ने अ की आवाज़ दी है। दूसरी आवाज़ हमने सीखी है कैट, ए की आवाज़ सीखी है। और तीसरी हमने बात की है ए जहाँ पूरी आवाज़ देता है,
جہاں 4 لیٹرز کا ورڈ بنتا ہے جیسے ٹیک میک ریک میں نے بتایا ہے تو وہاں پہ اے نے پوری آواز دینی ہے. چوتھی ہم نے یہ آواز سیکھی ہے جیسے کیئر ڈیئر میئر یہ ایسے ورڈ ہیں جن کے اندر اے جو ہے وہ اے کی آواز ہے. کیئر کیئر ڈیئر میئر میئر کہتے ہیں گھوڑی کو اور ڈیئر کہتے ہیں جرت کو اور کیئر آپ کو پتہ ہی کہتے ہیں کسی کی کیئر کرنا کسی کی طرف توجہ دینا کس کا خیال کرنا کیئر کرنا وغیرہ ہوتا ہے. اچھا اسی طرح ہم نے ایک اور آواز ابھی نہیں ڈسکس کی وہ ہے شعا. جیسے کی آواز ہوتی ہے شارٹ بالکل کی آواز ہوتی ہے اے کی شارٹ آواز ہے اے کی اسے کہتے ہیں جیسے اباؤٹ اباؤٹ کی آواز یہاں پہ دے رہا ہے. اور بھی بہت سی آوازیں بہت سی جگہ ہے جہاں پہ جو اے ہے وہ کی آواز ہوتا ہے جیسے ٹوڈے نہیں ہوتا ورڈ ٹی او جو ہے یہاں پہ کی آواز آتی ہے. اسی طرح سے ہم جب بالکل ابھی ہم او کی طرف نہیں جائیں گے ہم صرف اے کی بات ڈسکس کریں گے. جو اے کی 5 آوازیں ہیں ہم نے ڈسکس کی ہیں اور یہ جب تک ہمیں آوازوں کی سمجھ نہیں آئے گی ہم انگلش کو اسٹڈی نہیں کر پائیں گے. تو میں دوبارہ بتانے لگا ہوں کہ جو کانسوننٹ ہیں وہ اپنی آواز نہیں تبدیل کرتے لیکن جو وولز ہیں اے آئی او یو 5 وولز ہیں یہ اپنی آوازیں چینج کرتے ہیں. جیسے کہ میں ایک رفلی بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جیسے 7 ورڈ ہے 7 سے اب ای جو ہے یہ بھی اے کی آواز دے رہا ہے سے 7 اور کئی جگہ پہ آئی جو ہے یو کی آواز دیتا ہے جیسے برڈ شرٹ شرٹ اور برڈ کے اندر جو آئی ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے یو ہوتا ہے اور کئی دفعہ یو جو ہے وہ ای کی آواز دیتا ہے. جیسے ایک لفظ ہوتا ہے بیری جو بری ہے بی یو ڈبل آر وائی بری وہ اس میں بری نہیں ہے وہ بیری ہے صحیح لفظ بیری. اب یہاں پہ یو جو ہے اے کی آواز دے رہا ہے. تو یہ ایسے لیٹرز ہیں جو کنفیوزنگ لیٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی آواز دیتا ہے کہیں پہ کوئی آواز دیتا ہے تو اس کو سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ کہاں پہ کون سی آواز آئی ہے. تو یہ بیسک چیزیں ہیں. جیسے ایک لفظ ہے پرے پی آر اے وائی پرے اور ایک لفظ پی آر ای وائی پرے اسی کو بھی پرے پڑھتے ہیں. ایک پرے کا مطلب ہے دعا کرنا اور دوسرے پرے کا مطلب ہے شکار کرنا پرندوں کا شکار کرنا یا کسی جانور کا شکار کرنا. لیکن جو پی آر ای اے وائی ہے عام طور پر لوگ اس کو پری پڑھتے ہیں لیکن یہ لفظ پری نہیں ہے یہ لفظ بھی پرے ہی ہے. تو کائنڈلی آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ بہت سے لوگوں کو یہ بیسک نالج مل سکے اور ہم سب مل کر گرو کر سکیں. اور میں امید کرتا ہوں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو میرے بھائی مختلف کنٹریز کے اندر ہے عرب کنٹریز کے اندر ہے ان کے لیے کافی مشکل ہوتی ہے. مجھے پتا ہے میں جاتا رہتا ہوں دبئی کے اندر لوگ جو ہے وہ تھوڑی بہت انگلش بولتے ہیں غلط انگلش بول کے گزارا کر رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سے آپ انگلش سیکھیں. بے شک آپ کو 1 سال لگ جائے محنت کریں اس کے اوپر اور میری ویڈیو کے لیے آپ کاپی پینسل لے کر بیٹھیں اور جو کچھ میں چیزیں ڈسکس کرتا ہوں اس کو لکھیں اور لکھنے کے بعد آپ ایسا کریں کہ دوستوں کے ساتھ بھی ڈسکس کریں. تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کا جو علم ہے وہ بڑھے گا اور جب آپ اچھا لفظ بولیں گے صحیح پروننسیشن کریں گے کسی لفظ کی تو لوگ پھر آپ کو لوگ آپ کی عزت کریں گے. جب آپ غلط ورڈ بولتے ہیں جب مس یوز کرتے ہیں کسی چیز کا لینگویج کا یا مس پروناؤنس کرتے ہیں ورڈ کا تو پھر لوگ جو ہے وہ آپ کی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس عام ہی شخص ہے کوئی خاص انسٹیٹیوشن سے یا خاص ادارے سے پڑھا ہوا نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب لوگ جو ہے اچھا سیکھیں اچھا بولیں تاکہ سننے والے پہ اچھا امپریشن پڑے اور وہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم بالکل بیسک سے اچھی چیز کو سیکھیں گے اور مکمل اور پرفیکٹ لوگوں کو ملیں گے. مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ میں پرفیکٹ ہوں لیکن بہت سے اچھے لوگ ہیں جو آپ کو انگلش سکھاتے ہیں انگلش سکھا بھی رہے ہیں سکھاتے بھی رہیں گے. لیکن جو میرا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہم بالکل بیس کی چیز سیکھیں. جب ہم بیسک چیزیں سیکھ جائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ اس کو ہم امپروو کر لیں گے. تو میرا جو آڈینس ہے میں چاہوں گا کہ مجھے وہ لوگ سنیں جو کم پڑھے لکھے ہیں جو اردو پڑھے ہوئے ہیں اردو لکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور انگلش کو وہ سیکھنا چاہتے ہیں. اور آج کے دور میں جو انگلش ہے وہ بہت ضروری ہے. اٹ از جسٹ لائک اے گولڈ یو کین سیل اٹ ویئر یو وانٹ ٹو سیل. تو میں چاہوں گا کہ جو اسٹوڈنٹس بچے ہیں اسپیشلی 6th کلاس سے آن ورڈ اور ایون کہ اس سے بھی چھوٹے بچے سب لوگ ویڈیوز کو دیکھیں اور آوازوں کو سنیں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں ہم نے 5 طرح کی آوازیں سیکھی ہیں. ایک آواز ہم نے سیکھی ہے آ کی جیسے کار کے اندر آ کی آواز ہے
اور اس کے بعد ہم نے سیکھا ہے کیٹ، اے کی آواز سیکھی ہے، کیٹ، میٹ، ریٹ. تو یہ اب کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اے کی آواز ہے کہ آ کی آواز ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ کسی اچھے ٹیچر کو سنیں گے یا آپ کو فنیٹکس آئیں گے اور آپ فنیٹکس کے سمبلس کو سمجھیں گے کہ یہاں پر اے کی آواز ہے کہ آ کی آواز ہے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی ورڈ کو کچھ لوگ جیسے جاپان ہے، جاپان برٹش بولتے ہیں لیکن جاپان امریکن بولتے ہیں. اسی طرح سے ڈانس جو ہے وہ برٹش بولتا ہے لیکن امریکن ڈانس کہتے ہیں. تو یعنی آ کو اے بھی کہہ دیتے ہیں کئی دفعہ، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ صحیح، ہم چونکہ برٹش پاکستانی لوگ ہیں تو پاکستانی لوگوں کے اوپر برٹش چھاپ ہے، کیونکہ یہاں پہ سب سے پہلے برٹش آئے تھے تو ہم ان کی طرز عمل پہ چلتے ہیں. قانون بھی تقریباً ان کا ہی ہمارے اوپر لاگو ہے، تو جو ان پروننسیشن ہے ہم نے وہی یوز کرنی ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے. اور سب سے اچھی انگلش جو ہے وہ برٹش ہی ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے لوگ اچھی انگلش نہیں بولتے، لیکن میرا کنسرن یہ ہے کہ ہم ایز اے ایشین لوگ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہم نے سیکھا ہے اور جو لوگ برٹش لوگوں سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہم اس کو پریزنٹ کریں، اس کو بولیں، اور وہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہونا چاہیے. میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو سب لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بٹن کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کو دبا دیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور ہم سب مل کر گرو کریں، پاکستان گرو کرے. تھینک یو ویری مچ.